إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام حضرات، ہماری خواتین اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا کلام قرآن پاک، اس کی سورہ ہے سورہ زاریات، اس کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیوں کیا، کیا وہ وجہ ہے جس بنیاد پر اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا سا غور کر کے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، چاروں طرف وہ دیکھتا ہے دنیا سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، لوگ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں، بہت سارے سوالات۔ کون ہیں یہ؟ موت و حیات کی یہ جو کشمکش ہے کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ لوگ کیوں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ انجام کیا ہونا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان اگر اپنی عقل سے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے علم کے جو ذریعے ہیں وہ اس کو جسے 5 سینس کہا جاتا ہے، جسے جاننا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے، سونگھنا ہے، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان ان کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، نہیں جان سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو خالق ہے ہم سب کا اور اس پوری دنیا کا، اس نے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور انبیاء اکرام کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر بھی پیغام اتارا، اور نبی کو ہدایت فرمائی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول ہم آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈال رہے ہیں، جو پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، اور یہ پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں سے تم نے کچھ بھی چھپا لیا، کوئی بھی بات بتانے سے تم اگر رہ گئے، تو پھر تم نے پوری رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ لہٰذا تمہیں ہر وہ بات پہنچانی ہے جو ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، اور اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی، نہ کوئی بیشی ہوگی، نہ کوئی بڑھانا ہوگا، نہ کوئی گھٹانا ہوگا۔ اب یہ رسول جو کھڑے ہوتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے رسول کھڑے ہیں لوگوں کے درمیان میں، اور لوگ ان سے مخاطب ہیں، سارے لوگ جو اپنی دنیا میں مگن ہیں، مست ہیں، جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے باغ میں لگے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان میں لگے ہوئے ہیں، سیاست کرنا اپنا سب سے بڑا وہ مقصد بنائے ہوئے ہیں، دوڑ بھاگ کرنا، کشتی لڑنا، جنگیں کرنا، تلواریں تیز کرنا، یہ اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے رسول ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو سب سے پہلے کہ تمہارا خالق کون ہے۔ یہ تمہارے ذمے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اے انسان تو ہے کون، یہ مقصد تخلیق کیا ہے، کیوں تجھے پیدا کیا گیا ہے، یہ دنیا میں تو آیا کیوں، اور جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی تو جائے گا کہاں، تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے سامنے وہ ہدف پیش کرتے ہیں، وہ مقصد اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور انسان کے سامنے وہ نقشہ رکھتے ہیں جس نقشے کے اوپر چل کر انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس وقت رسول یہ بتاتے ہیں، اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، اللہ کے حکم سے رسول بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی،
یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اس زندگی کے بعد جو تمہاری زندگی شروع ہونے والی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ ابد الآباد کی زندگی ہے. اس زندگی کے مرحلے میں موت کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا ہے، جہاں تمہیں قیامت تک رہنا ہے. دوسرا مرحلہ میدان محشر کا ہے، جہاں تمہیں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، پل صراط سے گزرنے کے بعد، اما الجنہ و اما النار، یا تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. لیکن یہ جو تم کو ٹائم دیا گیا ہے، یہ بہت ہی شارٹ اسپیم آف دی لائف ہے، بہت بہت تھوڑا ٹکڑا. قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، 50,000 سال جہاں پر انسانوں کو رہنا ہوگا. ابھی جنت نہیں ملی، نہ کسی کو جہنم ملی، 50,000 سال تک. تو کہے گا بندہ، لوگ اس سے سوال کریں گے پوچھنے والے کہ کتنے دن رہے تم دنیا میں، کتنا عرصہ دنیا سے گزار کے آئے. اب تو سب کے سب وہی لوگ ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار لوگ ہیں، سب موت کا مزہ ذائقہ چکھ کر آئے ہوئے ہیں. اب سوال کرتے ہیں کتنے دن ہم لوگ رہے ہوں گے؟ قال عشیۃ و ضحاھا، کہا بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، صبح کا حصہ یا شام کا حصہ، بس کچھ نہیں. وہ جو زندگی ہے، وہاں کی کامرانی کامیابی کیسے ہو، جہاں پر بندہ پریشان ہو کر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. لفظ حیات پر غور فرمائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ وہاں پر جائے گا تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. آج تو میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہیں میرے ہاتھوں میں. اب وہ افسوس کرے گا کہ مجھے زندگی دی گئی تھی، تھوڑی سی زندگی. یہ زندگی ہے حقیقت میں امتحان کی زندگی، یہ ہے آزمائش کی زندگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ امتحان ہال میں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ بس. اب وہ اس سے پہلے اپنا پیپر کر لے یا اس کے درمیان کر لے یا 3 گھنٹے تک کر لے، بس ختم. لیکن وہ جو ان 3 گھنٹوں کے اندر اپنا پرفارمنس دیتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اپنی کاپی کے اوپر، جو بھی نوٹ بک پر لکھتا ہے، جو بھی لکھتا ہے، وہ وہی اس کے لیے فیصل ہوتی. آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے پڑھنے والے ہیں، آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس ممتحن کو جس کے آپ کے سامنے جو کاپی رکھی گئی ہے، آپ اس کے اوپر جو لکھ رہے ہیں، وہ آپ کے علم کو ظاہر کر رہا ہے. وہ آپ کی پوزیشن کو طے کرے گا کہ آپ کا کیا حصہ ہونے والا ہے آپ کے فیوچر میں. آپ پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں، آپ کو گریڈ ملنے والا ہے یا آپ کو پوزیشن ملنے والی ہے، آپ نمبر 1 پر آنے والے ہیں یا آپ بالکل فیل ہونے والے ہیں، آپ خوشیاں منائیں گے یا انتہائی آنسو بہائیں گے. یہ 3 گھنٹے آپ کے طے کرتے ہیں. اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر ادھر ادھر ٹک رہے ہیں، آپ کو آ رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں لکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ارے ابھی 3 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی تھوڑا سا ایگزامینیشن ہال دیکھ لے، ذرا سا وہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے پینٹنگ دیکھ لے، ذرا وہ فرش رخام سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اس کی ذرا سا نزاکت کو دیکھ لے. کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں اور آئے ہوئے ہیں، گردن اچکا کر ذرا وہ بھی دیکھ لے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں، کتنے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے. اچھا یہاں پر ویجیلنٹ کتنے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، بار بار دوڑ رہے ہیں، جو نگراں حضرات ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نقل نہ کرنے پائے، کوئی کاپی نہ کرے، وہ دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں. وہ کتنے ہیں، کون اچھا ہے کون نہیں اچھا ہے، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کون لمبا ہے کون ناٹا ہے، کون موٹا ہے کون پتلا ہے. اب آپ وہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ رن آؤٹ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے سب ختم. اگر آپ اپنی کاپی پر لکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو سیریسلی لیا ہے واقعی، اور آپ سوچ کر لکھ لیں، صاحب کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بغل میں کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے آگے سیٹ پر کون ہے اور آپ کے پیچھے کی سیٹ پر کون ہے، اور آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون ہماری نگرانی کر رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو صرف یہ لینا دینا ہے کہ میں اپنی کاپی پر کیا لکھ رہا ہوں، میں سوچ کر لکھ رہا ہوں، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. میں اگر لکھ رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا سوچ لوں، لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھ لوں،
کہیں کوئی کاما تو نہیں رہ گیا ہے, کوئی فل اسٹاپ تو نہیں رہ گیا ہے, کہیں کوئی لائن بنانی تو نہیں رہ گئی, کسی کو انڈر لائن کرنا تو نہیں رہ گیا. اب آپ اسے چیک کر رہے ہیں اچھی طرح سے, آپ کا پورا ذہن مرکوز ہے, کنسنٹریٹ ہے ایک طرف کہ ہماری کاپی کے اوپر جو میں نے لکھا ہے وہ اچھا لکھ جائے. اور اس کے بعد پھر آپ 2 گھنٹے میں پرچہ کر لیں یا 2.5 گھنٹے میں کر لیں یا 3 گھنٹہ آپ لے جائیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جس وقت آپ اپنی کاپی وہاں پر جمع کرتے ہیں, آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں, اور اب آپ کو ٹینشن ہے, ایک فکر لگی ہوئی ہے. فکر یہ لگی ہوئی ہے پتہ نہیں میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل, پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا. اور کچھ تو اندازہ آدمی کو ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے, اب یہ ہونے والا ہے. یہ وہ جو پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے جب آپ کی موت کا وقت قریب آتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اب یہ کہتے ہیں, اب ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے کیسا ایگزام دیا ہے, ہماری کیا ایکٹیویٹیز رہیں, کیا ہم نے کیا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو سلام کرتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہو تیرے اوپر, آیا اللہ کے پیارے بندے چل میرے ساتھ, اللہ کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں, تو آپ خوشی سے پھول جاتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اور موت جو مومن کی ہوتی ہے وہ عرقل جبین, پیشانی کے ساتھ پسینے کے ساتھ ہوتی ہے. بڑی خوشی کے ساتھ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا دل بالکل پرسکون ہو جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے. اور جب وہ فرشتہ آتا ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم, کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ چہروں پر اور پیٹھ پر تماچے مارتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اس طرح سے روح نکالی جاتی ہے کہ ضربیں لگائی جاتی ہیں بہت مشکل سے, بڑی پریشانی کے ساتھ, انتہائی دقت کے ساتھ, بس انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب بس ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ افسوس کریں, اور یہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جیسے کوئی بچہ ایگزامینیشن ہال سے واپس آتا ہے, گھر میں آ کر اپنی کتاب نکالتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تو میں نے سوال غلط لکھا, تو یہ تو اس کا جواب نہیں تھا, یہ تو کچھ اور میں نے لکھ دیا. مگر اس کا افسوس کرنا اب اسے کوئی فائدہ, جو ہوا سو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو زندگی کی وہ حقیقت بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اے انسان سمجھ, اے غافل انسان سمجھ لے اس بات کو کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. یہ تم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے, یہ تم اپنے ذہن کو لگا کر تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ رزق کما کر لائیں, اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے پلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ, اللہ تعالیٰ تو خود ہی روزی دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, وہ انتہائی طاقتور اور مضبوط ہے. اس بھٹکے ہوئے گمراہ انسان کو جو پیٹھ پھیر کر بھاگا جا رہا ہے, نبی اسے بتاتے ہیں کہ اے بندے تیرا مالک اللہ ہے, اس کے آگے جھک جا. یہ جو تو پریشان حال پھر رہا ہے, تیرے اٹھتے ہوئے سوالوں کے سارے جواب اللہ کی اس کتاب کے اندر ہے. تیری زندگی کی نجات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں ہے. سن لے تو اطاعت کر اپنے رسول کی, یہ اللہ کا فرمان ہے اور تو کامیاب ہو جائے گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ کہ پھر انسان کچھ بھی کر لے, وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب سب اسے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. کیا پراپرٹی اس نے بنائی, کیا گھر اس نے بنایا, عمدہ سا گھر, شاندار سا گھر, کتنے دوست اس نے بنائے, دوستوں کی ایک طویل فہرست, جن دوستوں پر وہ فخر کیا کرتا ہے, جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے, جو ہم نوالا ہم پیالہ ہیں, صبح و شام ساتھ میں ٹہلنے والے ہیں. موت کا وقت آتے ہی سب ختم ہو گئے.
اب آپ ایک دوسری سفر کی طرف چل پڑے. یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. اب آپ چھوڑ رہے ہیں اس دنیا کو اور داخل ہو رہے ہیں ایک نئی دنیا کے اندر, جو دنیا قبر کی دنیا کہلاتی ہے, اور جہاں کا سب سے پہلا سوال من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ یاد کر لیں اور کھٹ سے جواب دے دیں. نہیں صاحب, یہ کھٹ سے رٹی رٹائی بتانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ کی زندگی اسکین ہونے جا رہی ہے. جیسے آپ کے ڈاکومنٹ جب آپ لگاتے ہیں کہیں پر تو وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہیں یا فیک ہیں, یہ گڑھے گئے ہیں, من گھڑن, فیبریکیٹڈ ہیں, کیسے ہیں یہ حقیقت میں ہیں. یہ آپ سے سوال ہے من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ اب تم بتاؤ. جس دنیا کے اندر تم تھے وہ دنیا کس نے بنائی تھی؟ تمہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ تمہارا یہ جسم و جان, اس کا مالک کون تھا؟ تمہارے سارے فیصلے کس کے ہاتھوں میں تھے؟ تم نے اپنی پیشانی کس کے آگے جھکائی؟ اپنا مالک تم نے کس کو مانا؟ رب تمہارا کون ہے؟ کیا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان فیل ہو گیا تو بس وہ فیل ہے, اب ختم. اور اگر وہ یہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ پھر آتا ہے. رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون ہے تمہارے رسول؟ اگر یہ مرحلہ بھی پاس ہو جاتا ہے پھر تمہارا دین کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے جس کے مطابق تم زندگی گزار کر آئے ہو؟ تمہاری وہ لائف کیا تھی؟ کیسی زندگی تھی تمہاری؟ کس طریقے پر چل رہی تھی؟ آزادانہ زندگی تھی تمہاری یا رسول کی اطاعت کے ساتھ تمہاری زندگی تھی؟ وہ زندگی کیسی تھی؟ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ 3 سوال ہوئے اور بات ختم ہو گئی. یہ 3 سوال یہ بطور نمونہ ہیں, یہ نمونے کے سوال ہیں, یہ مین سوال ہیں. اس کے بعد بھی چیزیں باقی رہتی ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ سوال کیے جا سکتے ہیں, لیکن مینلی یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اس دنیا کے اندر رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے انسان کے سامنے کہ انسان سب سے پہلا تیرا کام یہ ہے کہ تو پہچان کہ تیرا رب کون ہے, تیرا مالک کون ہے, تیرا آقا کون ہے, کون ہے جو اس پوری دنیا کا خالق ہے, کون ہے جو ہمارا خالق ہے, کون ہے وہ جس نے نابود سے بود کو پیدا کیا, جب کچھ نہیں تھا, عدم تھا, اس نے وجود بخشا, وجود ہستی بخشا, جیتا جاگتا انسان کھڑا کیا. بدن کے اندر جو چلنے والی طاقتیں ہیں, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ گردش, خون کی گردش, سرکولیشن, یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو دل دھڑک رہا ہے, پمپ کر رہا ہے, یہ کہاں سے؟ دماغوں کی نسوں کے اندر بہتا ہوا خون جو تمہارے دماغ کو بیدار رکھے ہوئے ہیں, یہ خون کا چلانے والا کون ہے؟ تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, ان آنکھوں کے اندر یہ چمک لانے والا کون ہے؟ تمہارے اندر جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں, ان ہاتھوں کا اٹھانے والا کون ہے؟ جو تمہارے پیر چل رہے ہیں, ان پیروں کا چلانے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے تمہارے اندر یہ طاقتیں ودیعت کر دی ہیں؟ تم دوڑ رہے ہو, بھاگ رہے ہو, چل رہے ہو, دیکھ رہے ہو, بول رہے ہو, ہنس رہے ہو. یہ طاقتیں کس نے بخشی ہیں اور کیوں بخشی ہیں, اور اس کا انجام کیا ہے؟ یہ رسول پاک بتاتے ہیں انسان کو. اے انسانوں, غافل مت رہو اللہ سے. وہ رب ہے, تمہارا مالک ہے, وہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہیں اختیار کی طاقت دی ہے. خیر اور شر دونوں کی طاقت تمہارے اندر رکھی ہے. تم خیر کرنا چاہو تو خیر کر سکتے ہو, شر کرنا چاہو تو شر کر سکتے ہو. اس دنیا میں تم دندناتے ہوئے پھر سکتے ہو. یقین کرو کہ تمہارے ارد گرد اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. ایک حکم اللہ کا آ جائے تو جیسے قوم لوط کی بستی پلٹ دی گئی تھی, وہ پوری بستیاں پلٹ دی جائیں. اللہ کا ایک حکم آ جائے تو جیسے مدین کے علاقے فتح کر دیے گئے تھے, تہس نہس کر دیے گئے تھے, قوم سبا کے علاقے, اس طریقے سے پوری بستیاں ویران کر دی جائیں.
تم سے پہلے کی ایک قوم گزری ہے، قوم سمود، جس کو اللہ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر عمدہ گھر بنایا کرتے تھے، جس کے کھنارات آج بھی موجود ہیں۔ ان سے زیادہ طاقت میں تم نہیں ہو۔ دیو جیسے دیو ہیکل، گنبدوں جیسے اپنے سر رکھنے والے، انتہائی توانا۔ ان سیڑھیوں کو آپ دیکھ لیجئے، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پر ہم نہیں چڑھ پائیں گے جب تک کہ ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کے بیچ میں سیڑھی نہ لگائی جائے۔ کس قدر وہ قوت والے رہے ہوں گے جو پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس کے اندر گھر بناتے تھے، پانی کے اسٹور کرنے کی جگہ بناتے تھے، سامان اور غلے کو محفوظ کرنے کی جگہ بناتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انہیں قوتیں دے رکھی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ہم نے ان کے درمیان بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا ما لکم من الہ غیرہ۔ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں سنو، اللہ کا پیغام سنو، اس پیغام پر کان دھرو، تمہاری کامیابی ہے، تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم اللہ کے پیغام کو سنو۔ ما لکم من الہ غیرہ، پہلا سبق زندگی کا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے، وہی سچا تمہارا معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس پوری ہستی کا مدبر اور منتظم ہے، اور وہی چلانے والا ہے، اور وہی پالنہار ہے، اور اسی کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب پر موت طاری ہوتی ہے اور وہاں نیند کا اور اونگ کا گزر نہیں۔ جو زندہ اور جاوید ہستی ہے، جو علی ہے، المتعال ہے، جو بلندیوں پر فائز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ سارے فرشتے، چاہے وہ جبریل ہو یا میکائیل یا اسرافیل، کوئی بھی فرشتے، سب اس کے محتاج ہیں۔ سارے انبیاء، کوئی بھی نبی ہو، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو سب لیتے ہیں، ورنہ سب محتاج ہیں۔ اس کو پہچانو۔ قوم دشمن ہو گئی، حضرت صالح کو برا بھلا کہا، حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا انہوں نے کہ ایک اونٹنی نکالی ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی وہ بچہ دے تو ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے آپ رسول ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا ہم مطالبہ تو مان لیں گے، لیکن اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تب پھر ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ انہوں نے اس کو مذاق میں لیا، تفریح میں لیا، کہا اچھا دیکھا جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار وہ معجزہ دکھا دی جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ تو ان ظالموں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جو اونٹنی نکلی تھی معجزے سے، اس کو انہوں نے فعقروہا، کاٹ دیا، اس کی کوچیں کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فدمدم علیہم رب، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا اور فیصلہ اسی وقت کر دیا گیا۔ کچھ ایسے بدتمیز لڑکے ہوتے ہیں جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، ان کو کان پکڑ کر گیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس لائق ہی نہیں کہ ایگزام دے، ختم، تم اس لائق ہی نہیں کہ یہاں پر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھو۔ یہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی کچھ پریسٹیج ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، تم تو ان آداب سے بھی باہر چلے گئے۔ ابھی تم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ نکلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور وہ اونٹنی نکل آئی، ظالموں کچھ نہ کرتے، اسے مارتے تو نہیں کم سے کم۔ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ اس زمین پر رہ سکو، لہذا انہیں ختم کر دیا، پوری قوم کو تہس نے برباد کر دیا گیا۔ عرب بائدہ کے نام سے وہ علاقے آج بھی مشہور ہیں، وہ علاقے ہیں آج بھی، آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں اپنی آنکھوں سے، نشان عبرت بنے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے اللہ کو جانے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں بندوں تک، اس پیغام کو سنو، اور اپنی زندگی کو جو پگھلتی جا رہی ہے برف کی طرح، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جلدی سے اس کو پکڑو، اور جو اوقات بچ گئے ہیں، جو لمحات بچ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شباب کے ایام کو، جوانی کے ایام کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو صحت مندی کے ایام ہے جس میں تم آرام سے گھوم رہے ہو، ٹہل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اچانک چلتے چلتے موت کا فرشتہ آ گیا تمہارے سامنے، ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہا بس چلو اب ختم، تمہاری زندگی یہیں پر ختم ہوتی۔
اس وقت تم نے جو بنایا تھا سب پیچھے چھوٹ گیا. تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا مکان، تمہارا گھر، تمہاری پراپرٹی، تمہاری جاب، تمہارے بینک میں رکھے ہوئے پیسے، تمہارے دوستوں کی مشہور لسٹ، تمہارے احباب جو صبح و شام بیٹھا کرتے تھے، جن کے ساتھ آپ چائے پیتے تھے، سب ختم ہو گئے، سب چھوٹ گئے، اور آپ تنہا چل پڑے اس سفر کی طرف چل پڑے جس دنیا سے تو آپ ابھی واقف بھی نہیں ہیں. اور رسول بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں عمل کا سکہ چلا کرتا ہے، نیکیوں کا سکہ چلتا ہے. تم وہ نیک کام کر لو، وہ عبادت کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. عبادت کر لو. عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک لفظ میں ہم کہیں کہ اپنی پوری زندگی کو رسول کے حوالے کر دینا، یہ عبادت ہے. وہ جس طرح بتائیں اس طرح سے کرنا، یہ عبادت ہے. کھانا جو آپ کھاتے ہیں بیٹھ کر، یہ عبادت ہے. پانی جو آپ پیتے ہیں، یہ عبادت ہے. یہ نکاح کرنا، یہ عبادت ہے. بیوی سے حسن سلوک کرنا عبادت ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ہے. اس کے طریقے جانو، اس کے طور طریقے جانو، رسول کا بتایا ہوا طریقہ جانو. تمہیں بستر پر کیسے جانا ہے، تمہیں کیسے سونا ہے، کیا کر کے سونا ہے، کیا تمہیں نہیں کرنا ہے. کھانا کھانے جا رہے ہو، تمہیں دیکھ لینا ہے کہ کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تمہیں جان لینا. یہ پوری زندگی، یہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے. بعض لوگوں نے چند باتوں کو عبادت سمجھ رکھا ہے. کچھ لوگوں نے یہ جان رکھا ہے کہ بس ہم نماز پڑھ لی، ہم نے ٹوپی لگا لی اور کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، عبادت کا حق ادا کر دیا. کوئی صاحب ہیں جو تہجد پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اب انہوں نے سمجھا بس میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا. زندگی کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، زندگی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، زندگی بدعتوں کے گہوارے میں بسر ہو رہی ہے، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو متقی ہو گیا، میں تو پرہیزگار ہو گیا. قرآن پاک نے کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم کیا اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہو، میں اچھا، اللہ بہتر جانتا ہے کون تم میں متقی ہے. ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی جو گزر رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس طریقے پر گزر رہی ہے جو طریقہ نبی کا بتایا ہوا ہے، یا اس سے ہٹ کر گزر رہی. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا ہوگا، اس لیے کہ اگلی جو منزل آ رہی بڑی کٹھن ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس طرح سے ہے جیسے کسی نے شمع روشن کی، اور جو پتنگے ہوتے ہیں، فراش جو پتنگے ہوتے ہیں، وہ دور دور سے آ کر اس پر گرنے لگے. میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اسی کے اندر کودتے جا رہے ہو، جمپ کرتے جا رہے ہو. شیطان مردود نے، اللہ ملعون، اللہ اس پر لعنت کرے، جو شیطان ملعون ہے، اس نے آنکھوں کے آگے پردے ڈال رکھے ہیں، غفلتوں کے پردے ڈال رکھے ہیں، کاہلی اور سستی کے پردے ڈال رکھے ہیں، شکوک اور شبہات کے پردے ڈال رکھے ہیں. شیطان تمہارے دماغ سے کھیل رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. وہ تمہارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. تمہارے ذہن کے اندر سوالات پیدا کر رہا ہے، الٹے سیدھے شکوک شبہات پیدا کر رہا ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. یہاں تک کہ انہی شکوک اور شبہات میں تم سر مارتے رہو گے، اسی طرح غفلت کے اندر زندگی جیتے رہو گے، اور وہ وقت آ جائے گا اچانک فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس وقت تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے گا، غیب کا پردہ ہٹ گیا. وہ تمہارا جو امتحان کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. اب تمہیں چلنا ہے اور ایک دوسری دنیا کے اندر داخل ہونا ہے، جہاں پر یہ جو تم نے زندگی گزاری تھی دنیا کے اندر، عالم دنیا میں، عالم مادی دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر تم نے جیسی زندگی گزاری تھی، وہ جو ریکارڈڈ ہے زندگی تمہاری، اس کے مطابق اب تمہارا معاملہ کیا جائے گا. اور وہاں پر انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قرآن پاک نے جس کو کہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں رسول کے طریقے پر چلا ہوتا، کاش کی.
اب وہ کاش کاش کرے گا، مگر یہ کاش کاش کرنا اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ میرے بھائیو، عبادت کو سمجھو، ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ جو ہم کو زندگی ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ بندے شکر گزار بن جائے، چاہے وہ ہمارا فرما بردار چاہے وہ ہمارا نافرمان اور عاصی بن جائے۔ اللہ نے دونوں راستے کھول دیے۔ یہ فرما برداری کا راستہ ہے، اطاعت گزاری کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو شیطان مردود کا راستہ ہے، جس پر شیطان تمہیں بہکا کر لیے جا رہا ہے، جہاں پر تمہاری اللہ کی مخالفت کراتا ہے، رسول کی مخالفت کراتا ہے۔ تمہاری زندگی کی جو عبادت ہے وہ عبادت اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنا ہے، خرافات سے، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گے بے شمار بدعتیں آ گئی ہیں۔ وہ کیسا دین ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، اس دین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہماری زندگی میں، اور ہماری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ کہیں کوئی ہاتھوں میں کڑے پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں دھاگے باندھا ہوا ہے، کہیں کوئی انگوٹھی پتھر والی انگوٹھی، قسمت بدل دینے والی انگوٹھی پہنے ہوا ہے، خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، کون کون سی چیزیں شمار کرائی جائیں؟ اس انسان کے پاس سب کچھ مہلت ہے، لیکن اپنے رسول کو پڑھنے کی مہلت نہیں۔ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس قرآن پاک کو پڑھنے کی مہلت نہیں۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سائنس کی، جغرافیے کی، اور موٹی اور چھوڑیے اخبار پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ آدمی جو شروع سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو پرنٹر اور پبلشر تک جا کر پورا پڑھ ڈالتا ہے، جتنے اشتہارات ہوتے وہ بھی سب پڑھ ڈالتا ہے، اور نئی توفیق ہوتی تو قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم جانے تو ہمارا اسلام کیا ہو، تو بند رکھا ہوا ہے الماری کے اندر، وہ بند رکھا ہوا ہے، کور کر کے رکھ دیا ہے آپ نے۔ بس اللہ کا پیغام جو قرآن پاک ہے اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اس میں کیا کہا ہے ہمارے رب نے ہم سے، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کیا پہنچایا ہے، ہم اسے واقف نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کو بیلنس میں لاؤ، اس کو اعتدال کی راہ میں لاؤ، اس کو افراط اور تفریط سے بچاؤ، اس کو غلو سے بچاؤ، اس کو بدعتوں سے بچاؤ، اس کو کفریہ کلمات سے بچاؤ، شرکیہ اعمال سے بچاؤ، بدعتوں کے جھمیلے سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرو۔ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو عبادت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان کے اوپر کلام نازل کیا، ان کے اوپر وحی نازل کی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ ساری باتیں بندوں تک پہنچا دی، اور عمل کر کے بھی دکھا دیا، اپنے سامنے عمل کروا دیا۔ اب وہ ساری باتیں لکھی ہوئی تو موجود ہیں، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو وہ صحیح حدیثیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہماری زندگی کو خوشگوار زندگی بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب ہماری موت آئے تو حالت ایمان پر موت آئے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو اس کے فرما بردار بن کر کھڑے ہوں، ہم مجرم بن کر وہاں پر نہ کھڑے ہوں۔ اللہ ہم کو بچائے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔